الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ ہماری گفتگو کتاب الغیبہ للنعمانی شیخ محمد بن ابراہیم بن جعفر النعمانی کہ جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، ہمارے اوائل کے علماء میں سے ہیں اور جن کی ایک بڑی خدمات ہیں شیعہ مذہب کے لیے۔ انہوں نے کافی علوم میں کتابیں لکھی ہیں، تفسیر میں، علم کلام میں، لیکن جو یہ کتاب امام زمانہ کے موضوع پہ لکھی گئی ہے کتاب الغیبہ جو انہوں نے لکھی ہے، یہ کتاب ان کی معروف ہے۔ یہ اس وجہ سے ہی معروف ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر ایک نئی موضوع پر نئی کتاب تھی۔ علم کلام، تفسیر، علماء شروع سے ہی کچھ نہ کچھ اس پر لکھے آ رہے تھے، لیکن امام زمانہ کے موضوع پر ایک خاص کتاب کا لکھنا یہ ایک نئی چیز تھی جو اس زمانے کا تقاضا تھا، کیونکہ غیبت صغریٰ سے جب مومنین غیبت کبریٰ کی طرف منتقل ہوئے تو بہت سارے شبہات مومنین کے درمیان پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ان شبہات کے مد نظر شیخ نعمانی نے یہ کتاب تالیف کی، سمجھ رہے ہیں سب؟ جی، تو اس کتاب کی کافی اہمیت ہے۔ ان کی سیرت سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں زمانے کی جو ضروریات ہیں، ہمارے مومنین کی جو ضروریات ہے زمانے کے لحاظ سے، ہمیں اس حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ اب جیسے یہ ایک نیا کام تھا، آج سے پہلے کبھی یعنی ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ کیوں کیا انہوں نے یہ کام؟ کیونکہ امام زمانہ کی جب غیبت طولانی ہوتی گئی تو شیعہ عادی نہیں تھے کہ اتنا زیادہ امام سے دور رہیں، عجیب عجیب شبہات پیدا ہونے لگے امامت پر، اب خود امام زمانہ پر۔ تو آپ دیکھیں کتاب کی ابتدا بھی اسی طرح سے شیخ صاحب نے کی ہے۔ جید 12ویں روایت ہم پڑھیں گے اس کی۔ قال علی بن ابی طالب علیہ السلام مررت یوما برجل سماہ لی فقال ما مثل محمد الا كمثل نخلہ نبتت فی کبات، کہ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب میں ایک شخص کے پاس سے گزرا، مجھ سے وہ مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ محمد کی مثال اس کھجور کے درخت کی مانند ہے کہ جو سخت اور بنجر زمین میں اگا ہو۔ فأتیت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، فذکرت ذلک لہ، میں نے یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھی۔ دیکھیں آپ نوٹ کر رہے ہیں آگا سب کہ یہ اللہ کے رسول کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا، اہل بیت علیہ السلام کی تنقیص کرنا، ان کی تحقیر کرنا، یہ اللہ کے رسول کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ فغضب رسول اللہ وخرج مغضبا واتى المنبر، اللہ کے رسول کو غصہ آیا، غصے میں باہر نکلے، منبر پہ جا کے تشریف فرما ہوئے۔ ففزعت الانصار الى السلاح، جب انصار نے لما رأوا من غضب رسول اللہ، جب انصار نے اللہ کے رسول کا غصہ مشاہدہ کیا تو فوراً اپنے اسلحے کو اٹھا لیا کہ آج معاملہ تھوڑا سا کیا ہے، خراب ہے۔ سمجھ رہے ہیں سب؟ اچھا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا منبر پہ آ کے؟ فما بال اقوام یعیرونی بقرابتی، یعنی کیسے، کیا سوچ رہے ہیں وہ لوگ، کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو مجھے میری قرابت داروں کی وجہ سے عیب دیتے ہیں، مجھے عیب دار بناتے ہیں قرابت داروں کی وجہ سے۔ وقد سمعونی اقول فیہم ما اقول من تفضیل اللہ تعالی ایاہم، جبکہ وہ سن چکے ہیں کہ میں نے اپنے قرابت داروں کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، پروردگار عالم نے انہیں کیا عظمت عطا کی ہے، یہ سب میں انہیں بتا چکا ہوں۔ وما اختصهم به من اذهاب الرجس عنهم وتطہیر اللہ ایاہم، یہ بھی بتایا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں پاک و پاکیزہ کیا ہے گناہوں سے، ہر طرح کی نجاست سے پروردگار عالم نے انہیں پاک و پاکیزہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مجھے عیبدار کر رہے ہیں، طعنہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے دور میں۔ وقد سمعوا ما قلته في فضل اہل بیتی و وصیی، اب دیکھیں روایت میں وقت معین نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، یہ معین نہیں ہے،
کہ سن 8 ہجری 9 ہجری معین نہیں ہے، لیکن متن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ علی الاقل روایت جو ہے وہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد کی ہے. سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ اور آیت تطہیر کہاں نازل ہوئی؟ میں ایک لطیف نقطے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آیت تطہیر کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں. اچھا، مدینہ میں کون لوگ تھے؟ مسلمانوں کی پہلی حکومت، سارے کے سارے مسلمان. چند لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہودی تھے. اچھا، یہودیوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس طرح سے اہل بیت پورا بلا تھا. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ جید. اب آیت تطہیر نازل ہو چکی. وَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتُهُ فِي فَضْلِ أَهْلِ بَيْتِي وَوَصِيِّي. وصی یعنی میں وہ سن چکے ہیں کہ میں نے اپنے اہل بیت اور اپنے وصی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، وہ یہ سب سن چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ واقعہ کب کا لگ رہا ہے؟ وَمَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ وَخَصَّهُ. اب امیر المومنین کی طرف بات چل رہی ہے، کیونکہ اس شخص نے امیر المومنین کو سنایا. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں نے بتایا کہ یہ میرا وصی ہے، اور پروردگار عالم نے اس کو فضیلت بخشی ہے، خدا نے اس کو خاص کیا ہے. اور وَفَضَّلَهُ مِنْ سِبْقِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَلَائِهِ فِيهِ. وَفَضَّلَهُ مِنْ سِبْقِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ اسلام میں ان کی سبقت ہے، اسلام میں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہے اسلام کے لیے، تو پروردگار عالم نے انہیں کیا دی ہے؟ فضیلت عطا کی ہے کہ نہیں آگے سب؟ وَقَرَابَتُهُ مِنِّي، کہ اس کی قرابت کیسی ہے میرے ساتھ. وَأَنَّهُ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى، کہ اس کی منزلت جو ہے وہ میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ سے تھی. ثم يمر به فزعم ان مثلي في اهل بيتي كمثل نخلة نبتت في اصل خشب. اور پھر اس کے باوجود بھی یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے قرابت داروں کے درمیان ہیں کہ جو اعاذ باللہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے. یعنی آپ کہیں کہ ایک بنجر زمین میں ایک اچھا سا درخت اگایا، زمین میں اہلیت نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی اہل بیت کی تنقیص ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کو غصہ آیا اس بات پر. سمجھ رہے ہیں سب؟ نہ لکھا ہے نا ما محمد الا کمثل نخلہ. ہاں فی کی بات اس کھجور کے درخت کی مانند ہے. ہاں کھجور کے درخت کی مانند ہے. ہاں تو یہاں پر تنقیص کس کی ہو رہی ہے؟ نہیں ہے اس زمین کی ہو رہی ہے، وہ اہل بیت کی ہو رہی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ اہل بیت کی تنقیص کی جا رہی ہے کہ اعوذ باللہ اللہ کے رسول ایسی جگہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں انہیں پیدا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ تنقیص ہوئی اہل بیت کی. اس لیے کہا فزعم ان مثلی فی اہل بیتی کمثل نخلہ نبتت فی اصل خشب. الا. اب دیکھیں یہاں سے پھر اللہ کے رسول، اب دیکھیں آیت اگر معذرت ہے روایت کو اگر ہم پڑھیں تو روایت سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت آیت تطہیر کے بعد ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو اپنا وصی قرار دے دیا تھا مسلمانوں کے درمیان. تو اگر آپ قرائن کی طرف مراجعہ کریں تو یہ روایت کب کی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ 7-8 ہجری. جی. انہ منی بمنزلۃ ہارون موسیٰ ثم یمر به. دیکھیں وقد سمعه مقلته فی فضل اہل بیتی، وصی کہ وہ سن چکے ہیں کہ میں نے اپنے اہل بیت کی فضیلت میں کیا کہا ہے، وہ سن چکے ہیں کہ میں نے اپنے وصی کے بارے میں کیا کہا ہے. تو کون سا واقعہ؟ یہ تو حدیث قصہ والا واقعہ تو ہو گیا، اس کے بعد بھی اس کے علاوہ جہاں تک مجھے جی آگا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ غدیر کا ہو سکتا ہے کیونکہ وقت سمعوہ. دیکھیں ما قلتہ فی فضل اہل بیتی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ اور اسی کے درمیان جو ہے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا.
تو آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کو سب پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بعض منافق مسلمان اہل بیت کی تنقیص تو اللہ کے رسول کے دور سے ہی کرنا شروع کر چکے تھے۔ یہ کوئی بعد میں نہیں ہوا۔ اہل بیت سے بغض رکھنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی تحقیر کرنا، یہ اللہ کے رسول کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ جید، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، الا ان اللہ خلق خلقہ وفرقہم فرقتین، خدا نے اپنے مخلوقات کو خلق کیا اور انہیں دو فرقوں میں تقسیم کیا ہے، دو فرقے بنائے۔ فجعلنی فی خیر الفریقین، سب سے بہترین فرقے میں مجھے ڈالا۔ وفرق الفرقہ ثلاث شعب فجعلنی فی خیرہا، اب یہ جو ایک دوسرا فرقہ تھا اس کی بھی کتنے، تین شاخیں نکلی، اور ان تین شاخوں میں سب سے بہترین شاخ میں مجھے قرار دیا۔ وخیرھا قبیلہ، سب سے بہترین قبیلے میں مجھے پیدا کیا۔ ثم جعلہم بیوتا، اور پھر ہر شاخ کا اپنا اپنا گھرانہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ سب، یعنی آل فلان آل فلان آل فلان۔ فجعلنی فی خیرھا بیتا، سب سے بہترین گھرانے میں مجھے قرار دیا۔ حتی خلصت فی اہل بیتی وعترتی، ہاں میرے پاس جو عبارت ہے تھوڑی سی مضطرب ہے، آپ لوگ کے پاس کون سی عبارت لکھی ہوئی؟ ہاں احسن تم ہاں جی جی، یہاں تک کہ معاملہ کہاں تک پہنچا، میرے اہل بیت، میری عطرت، وہ بنی ابی انا و اخی علی ابن ابی طالب، نظر اللہ سبحانہ الی اہل الارض نظرتا، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اہل عرض کی طرف نظر کی، اختارنی منہم، مجھے ان میں سے اختیار کیا، ثم نظر نظرتا، پھر دوبارہ نظر کی، فاختار علیا، پھر امیر المومنین کو اختیار کیا، اخی و وزیری، کہ جو میرا بھائی بھی ہے اور میرا وزیر بھی ہے، ووارثی و وصی، میرا وارث بھی ہے اور میرا وصی بھی ہے، وخلیفتی فی امتی، اور میری امت میں خلیفہ بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جس سے مسلمانوں نے انکار کر دیا، نہ علی وارث ہے، نہ علی خلیفہ ہے فی امتی، نہ علی وصی ہے، علی ولی بھی نہیں ہے، علی ولی اللہ بھی نہیں ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ امت نے کیا کیا، انکار کر دیا، جس کا بار بار اللہ کے رسول نے مختلف انداز میں، یہ کل پرسوں بھی میں نے ایک بات آپ سے پوچھی تھی کہ ایک ہی دفعہ کہہ دیتے، ایک ہی بات کہہ دیتے کہ بھائی میرے بعد جو ہے وہ علی ہی سب کچھ ہے، خلیفہ ہے، اتنے سارے کلمات کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ جی آگے صاحب، اتنا وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اعتراض اور کہیں نہ کہیں تعویلات اور تخریجات ہو رہی ہیں، تو اگر اللہ کے رسول صرف ایک کلمہ کہتے تو کیا ہوتا؟ اگر کہتے کہ وصی ہے تو پھر کہتے نہیں، اس کا مطلب خلیفہ نہیں ہے، اس کا مطلب ولی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، صرف وصی ہے، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ اس لیے علیکم السلام، اس لیے مختلف انداز میں جو ہے مختلف الفاظ کو استعمال کیا، تاکہ جتنے بھی معانی ہیں ہر معنی کے اعتبار سے امیر المومنین اللہ کے رسول کے بعد امت کے رہنما بنے، یہ بات سمجھ رہے ہیں، تعبیر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ وہ ولی کل مومن بعدی، میرے بعد ہر مومن کا ولی کون ہے؟ علی ہے۔ من والاہ فقد وال اللہ، ومن عاداہ فقد عاد اللہ، ومن احبہ احبہ اللہ، ومن ابغضہ ابغضہ اللہ، لا يحبہ الا کل مؤمن، علی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ سارے مومنین ہی محبت کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہے نا کہ آیت قرآنی ہے، اعرابی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، قال آمنا، قالوا آمنا، ایمان لے کر آیا، تو آیت نازل ہوئی، قل لم تؤمنوا لما يدخل الایمان فی قلوبکم قولوا اسلمنا، ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، آج زمانہ ہمیں مومن ہی کہتا ہے، دیکھ رہے ہیں آگے صاحب، مسلمان نہیں کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں کہ یہ مومن لوگ ہیں۔ چلیے، وَهُوَ الزَّرُّ الْأَرْضِ بَعْدِي وَسَكْنِهَا وَكَلِمَةُ التَّقْوَى عُرْوَةُ اللَّهِ الْوُثْقَى يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہم تھوڑا تأمل کریں گے یہاں کے اس آیت کے دو تین کلمات میں، تھوڑا سا تأمل کریں گے، اگرچہ آپ ماشاءاللہ سے اس آیت کو مختلف مجالس میں، محاضرات میں اور نجی محفلوں میں علمی گفتگو کر چکے ہیں،
لیکن ایک لطیف نقطہ ہے، اس طرف اشارہ کرنا مناسب لگ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کا نور کہا، اللہ کا نور کہا۔ اللہ کا نور، جیسے ہی ہم یہ کلمہ سنتے ہیں کہ اللہ کا نور، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ ایک بہت طاقتور اور بہت عظیم چیز، اور ایسی طاقتور، ایسی عظیم، ایسی فضیلت والی چیز کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ نور اللہ، آسان تو نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نور فلاں مرجع، یا میں آسان الفاظ میں کہوں کہ اگر فلاں مرجع کبیر کا کوئی وکیل کسی علاقے میں آ جاتا ہے تو اس بندے کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بندہ چونکہ منسوب ہوتا ہے مرجعیت کی طرف تو پھر اس کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ اب اگر میں کہوں کہ نور اللہ، نور اللہ آسان تو نہیں ہے آگا صاحب، ہے نور اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ اور پھر اگر کہا جائے کہ یہ نور اللہ ہے تو اس کا مطلب اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک طرف پروردگار عالم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو اس طرح سے بیان کیا کہ انہیں نور اللہ کہہ کر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نور اللہ ہے، ان کی عظمت، ان کی تعظیم، اس کے برابر کوئی بھی نہیں آ سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف جو ان کے مخالف میں ہیں، ان کی انرجی کو، ان کی طاقت کو، ان کی ریزسٹنس کو، ان کی ہم کیا کہتے ہیں دفاع کو، یا ہم کہیں کہ وہ جو ایک نیگیٹو حربہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو خدا نے سب سے اضعف ترین چیز سے تعبیر کی، اور وہ ہے منہ کا پھونک۔ دیکھ رہے ہیں سب سے ضعیف ترین چیز ہے منہ سے پھونک مارنا۔ اب آپ پھونک مارتے ہیں، اس کی کیا انرجی؟ آپ ایک ماچس کی تلی تو بجھا سکتے ہیں، چولہے کو نہیں بجھا سکتے۔ تو یہ جو چھوٹی سی آگ اگر بڑی ہو جائے تو اس کو آپ پھونک سے نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کے نور کو کیسے پھونک سے بجھا سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو پروردگار عالم نے ان کو ان کی اوقات بتائی کہ تم کچھ بھی کر لو، تم چاہے میرے نور یعنی میرے اہل بیت کے مقابلے میں کوئی بھی فعل انجام دے دو، تمہارا سارا فعل ایک پھونک کے برابر ہے۔ سمجھ رہے ہیں سر؟ جی، یعنی ان کی کیا تحقیر کی پروردگار عالم نے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ يُرِيدُ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَن يُطْفِئُوا نُورَ أَخِيهِ۔ اللہ کے جو دشمن ہے، اس آیت میں کتنی خوبصورت چیز ہے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، یہ بھی پروردگار عالم نے ہمیں بتانا چاہا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ أَيُّهَا النَّاسُ لِيُبَلِّغَ مَقَالَتِي شَاهِدَكُمْ غَائِبَكُمْ۔ اب یہ جو میری گفتگو ہے، جو سن رہا ہے، جو نہیں سن رہا اس تک پہنچا دے۔ اللہم اشہد علیہم، خدا تو گواہ ہے نا۔ ثم ان اللہ نظر نظرۃ ثالثہ، اس کے بعد پروردگار عالم نے اہل عرض کی طرف تیسری دفعہ نگاہ ڈالی۔ فاختار من اہل بیتی بعدی، میرے بعد میرے اہل بیت کو اختیار کیا۔ وہم خیار امتی، میری امت کے سب سے بہترین لوگ، بہترین افراد میرے اہل بیت ہیں۔ 11 اماما بعد اخی واحدا بعد واحد، اب یہ آپ کچھ چیزیں میرے اور آپ کے نزدیک مسلمات اور بدیہیات میں سے ہے، اس لیے ہم عبور کر جاتے ہیں کچھ کلمات سے، بہت تیزی سے عبور کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کلمہ ہمارے سامنے آیا، ہم خیار امتی، ہم بچپن سے ماں کی گود میں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اہل بیت سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ پھر ماں کی پاکیزگی اور ماں کی تربیت جو ہے وہ ہمیں بدیہیات تک لے جاتی ہے، بعض ایسے مطالب کو کہ جو دوسروں کے نزدیک بہت زیادہ مشکلات میں سے ہوتے ہیں، معضلات میں سے ہوتے ہیں، لیکن تربیت اور پاک دامنی جو ہے وہ معضل اور مشکل مسئلے کو بھی کیا کرتی ہے؟ بدیہی کر دیتی ہے کہ نہیں یار؟ تو ہم نے کہا وہ خیار امتی، میں بھی گزر گیا، آپ بھی گزر گئے، بات ختم ہو گئی، نہیں، جبکہ یہ گزرنے والی چیز نہیں تھی، یہاں تھوڑا توقف کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہم خیار امتی، میری امت میں سب سے بہترین لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ یہاں پر 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف اللہ کے رسول اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں مسلمان یہ کہیں کہ اہل بیت کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ لوگ امت میں ایسے ہیں کہ جو بہترین ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے، ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اب میں اور آپ، ہمارے نزدیک تو یہ بدیہیات میں سے اہل بیت بہترین ہے، لیکن اللہ کے رسول اس طرح متوجہ ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں کوئی کہے
کہ فلاں شخص جو ہے وہ امت میں سب سے بہترین، اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی افضل اور بہتر ہے تو وہ فلاں ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہ، اہل بیت کی عظمت کو پہچان گئے، اہل بیت کی فضیلت کو پہچان گئے، تو اب یہ بھی پہچان لو کہ بہترین بھی یہی لوگ ہیں، تاکہ مرحلہ اتباع میں جب آپ آؤ تو یہ نہ کہو کہ فضیلت میں ہم قائل ہیں اہل بیت کے، ہم علی کو ولی تو مان رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کے بعد فلاں شخص بہت زیادہ بہتر ہے تو ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں. دیکھیں یعنی میں حیران ہوں. ایک محفل میں تھا، بعض ہمارے برادران نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول تو اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑ کے گئے، تو بڑا حیران ہوا. میں نے یہ کہا کہ کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ میرے بعد کون ہے؟ شاید اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں ایسا نہیں کیا. ہر مرحلے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ میرے بعد کون ہے. ظاہر ہے ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے، دین اسلام کو پھیلا رہا ہے، اور ایسی دنیا سے چلا جائے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو برادران ہیں ان کے جو مدارس بنتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی توفیقات میں خدا بہت اضافہ کرے. اتنے ہزار طلبہ پڑھتے ہیں ایک ایک مدرسے کے اندر. جب ان کا مدیر جا رہا ہوتا ہے اس دنیا سے تو کیا ایسے چلا جاتا؟ کہتا نہیں بھائی اتنی محنت کی ہے، پوری زندگی لگا دی، میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کسی کو تو میں منتخب کروں کہ میرے بعد فلاں شخص زیادہ بہتر ہے. تو اب ایک عام آدمی وہ دین کو پھیلانے کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولتا ہے، صحیح، اس میں چند ہزار طلبہ کو پڑھاتا ہے، تو اپنے بعد کسی کو منتخب کرتا ہے. تو جو دین کو لے کر آیا وہ کیسے کسی کو منتخب کیے بغیر یہاں سے چلا جائے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کوئی مرحلہ اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا کہ جس میں اپنے بعد آنے والے لوگوں کی وضاحت کے ساتھ، بالکل وضاحت کے ساتھ بات نہ کی ہو. جید وہم خیار امتی 11 اماما بعد اخی واحدا بعد واحد، ایک کے بعد ایک، کل ما ہلک واحد، کل ما ہلک واحد قام واحد. جیسے ایک اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے دوسرا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی گیپ نہیں ہے دونوں کے درمیان کہ تیسرا بندہ بیچ میں گھسے، نہیں، ایک کے بعد ایک ہے. کیونکہ کل ما، کلمہ کل ما استعمال ہوا ہے کہ نہیں آگا سر؟ یعنی آپ مثلا کلمہ دیکھیں، ایک ایک کلمہ جو اللہ کے رسول کا، سے بڑی گہرائی ہے. اگر کلمہ کل ما نہ ہو تب بھی بعض مسلمانوں کے پاس تخریجات ہو جائے، مبررات ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا صحیح ہے ایک کے بعد دوسرا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ دوسرا کب آئے گا. آپ کہیں گے نہیں آگا اب اتنی دقت میں کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا جانا پڑ رہا ہے کیونکہ عیسائیوں کے ساتھ یہی ہوا، یہودیوں کے ساتھ یہی ہوا. یہودیوں کے پاس بھی اللہ کے رسول کے ظہور کی گفتگو ہے، عیسائیوں کے پاس بھی اللہ کے رسول کے ظہور کے بارے میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کب آئیں گے. تو اب تک وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ظہور کریں گے. اللہ کے رسول کب کے آ گئے چلے گئے، اور آج جو امام زمانہ غیبت میں ہے، لیکن آج تک. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ تو معلوم ہو کہ ایک کے بعد ایک ہے، لیکن اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ایک کے بعد فوراً ایک ہے، تب بھی تخریجات اور مبررات جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اس وجہ سے کہا کل ما. مثلہم فی اہل بیتی کمثل نجوم السماء. جیسے ایک دنیا سے رخصت ہوتا، ہاں شہادت طبعا. دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول نے کلمہ شہادت تو استعمال نہیں کیا، لیکن آپ نے تاریخ میں کیا دیکھا؟ شہادت دیکھا نا. تو آپ یہ کہیں کہ ایک امام کے شہید ہونے کے بعد فوراً دوسرا امام جو ہے وہ ان کی جگہ پر آئے گا، فوراً آئے گا، کلمہ فوراً ضرور. ہاں ظاہر ہے ممکن ہے کہ راوی نے جو ہے وہ نقل کرنے میں اپنے الفاظ کو استعمال کیا ہو، معنی کو استعمال کیا. درایت کے اندر پوری بحث ہے نا کہ ضروری نہیں کہ روایت کا ایک ایک کلمہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کا مفہوم بھی بیان ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں سر؟ کلما ماتا ہو اس نے ہلاکہ لکھ دیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مثلہم فی اہل بیتی کمثل نجوم السماء کلما غاب نجم طلع نجم. جیسے ہی ایک نجم غائب ہوتا ہے، ایک ستارہ غائب ہوتا ہے، دوسرا ستارہ جو ہے وہ آپ کو رستہ دکھانے کے لیے آ جاتا ہے. انہم ائمۃ الہدی، ائمۃ الہداۃ مہدیون لا یضرہم کید من کادہم ولا خذلان من خذلہم. دھوکے بازوں کا دھوکہ انہیں ضرر نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی دھوکہ دینے والے چھوڑ کے اگر چلے جائیں تو ان کا چھوڑ کے جانا انہیں کوئی ضرر پہنچائے گا. بل یضر اللہ بذلک من کادہم وخذلہم. بلکہ جو ان کو چھوڑ کے جائیں گے، ان کو دھوکہ دیں گے، پروردگار عالم ان کو نقصان پہنچائے گا انہی کے فعل کی وجہ سے. ہم حجج اللہ فی ارضہ وشہداء علی خلقہ
من اطاعہم اطاع اللہ، کہ جو ان کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. من عصاہم عصى اللہ، ہم مع القرآن والقرآن معہم، وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے. اب دیکھیں ہم نے جتنی روایتیں پڑھی، اللہ کے رسول کی جتنی روایتیں ہم نے پڑھی، ہر روایت کے اندر اللہ کے رسول نے صراحتاً کہا کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ان کے ساتھ ہے. لا يفارقهم ولا يفارقون حتى يرد علی حوضی، اول الائمہ اخی علی خیرهم ثم ابن حسن ثم ابن حسین ثم 9 من ولد الحسین الی آخری. ہی کافی طویل روایت ہے. اس کے بعد ہے 13ویں روایت. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ما معنی قول اللہ عز وجل بل کذبوا بالساعة وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. سعیر کسے کہتے ہیں بھائی؟ تیز آگ، بھڑکی ہوئی آگ. جی اب یہاں پر راوی جو ہے مفضل بن عمر سوال کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں کہ اس کا معنی کیا ہے. بل کذبوا بالساعة قال ان اللہ خلق سنہ، خدا نے سال کو خلق کیا 12 شہرا جس میں 12 مہینے. وجعل الليل 12 ساعة، رات 12 گھنٹے کی ہے. وجعل النهار 12 ساعة، اور دن بھی 12 گھنٹے. ومنا 12 محدثا اور محدثا، اور ہم میں سبھی 12 ایسے ہیں جن سے روح القدس یا ملائکہ گفتگو کریں گے. وكان امیر المؤمنین ساعة من تلك الساعة، اور امیر المؤمنین ان ساعات میں سے ایک ساعہ ہے. تو یہ جو ہے بل کذبوا بالساعة یعنی بل کذبوا بامیر المؤمنین. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. امام نے اس طرح سے جو ہے وہ اس کی شرح کی ہے، تفسیر کی ہے. جی آگے سر. ہاں یعنی کہ 12 ساعات میں سے ایک ساعہ جو ہے امیر المومنین ہے. 12 کون کون سے؟ ہر امام کو ایک ساعہ کہا ہے، تو اس میں سے ایک، ہاں کوئی ایک کا بھی انکار کرے. حسن تم یہ بھی ہے، کسی ایک کا بھی انکار کرے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی کہیں کہ اگر امیر المومنین کا انکار کرے تب بھی دونوں مراد جو ہے وہ صحیح ہے. احسن تم پہلے مرحلے میں امیر المومنین، دوسرے مرحلے میں کسی ایک کا بھی. جی ہاں یہ بھی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے بل کذبوا بالساعہ کا جو تفسیر ہے وہ امیر المومنین کی زیادہ بیٹھتی ہے کہ زیادہ تر انکار امیر المومنین کا کیا گیا. اس کے بعد پھر آگے جا کے بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آگے والے ائمہ کا انکار کیا، ان کی تعداد کم ہے. ہاں یہ طبعا اول کا انکار ہوگا تو آگے سب کا انکار ہے. احسن تو بعض اوقات دیکھیں پہلا احتمال تو یہی ہے کہ الساعہ سے مراد امیر المومنین ہے، یہ اصدق المصادیق ہے، لیکن اس کے بعد دوسرے ائمہ بھی مصداق ہیں اس کے. صحیح نا. 15ویں روایت. قال ابو عبداللہ علیہ السلام جعفر ابن محمد علیہ السلام اللیل 12 ساعة والنہار 12 ساعة والشہور 12 شہرا والائمہ 12 اماما. امام بھی کتنے ہیں؟ 12 ہیں. والنقباء 12 نقیبا، اور جو سردار اور رہنما ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے ہر قبیلے میں ایک سردار اور ایک رہنما تھے، اسی طرح سے جو ہے وہ نقباء یعنی وہ بھی 12 ہیں. ان علیا ساعة من 12 ساعة وَهُوَ قول اللہ عز وجل بل کذبوا بالساعة. انہوں نے امیر المومنین کی تکذیب کی، انہیں جھٹلا دیا، انہیں ترک کر دیا. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. اس کے بعد ہے 16ویں روایت. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ایہما افضل الحسن او الحسین. عن زید الشحام کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ دونوں میں سے کون افضل ہیں، امام حسن افضل ہیں یا امام حسین؟ تو امام نے بڑا بہترین جواب دیا. امام نے کہا ان فضل اولنا یلحق فضل آخرنا، ہمارے پہلے کی جو فضیلت ہے ہمارے بعد والے کی بھی وہی فضیلت ہے. وفضل آخرنا یلحق فضل اولنا، اور جو ہمارے آخر کی جو فضیلت ہے وہی پہلے والے کی فضیلت ہے. فکل له فضل، ہر ایک کی فضیلت ہے. قال قلت له جعلت فداك وسع علی فی الجواب فانی واللہ ما اسألك الا مرتادا. امام یہ مت سمجھیے گا کہ میرا کوئی ارادہ غلط ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو جستجو کے لیے سوال کر رہا ہوں، سیکھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں، تو تھوڑا سوال کا جو جواب ہے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں. جی. فقال نحن من شجرۃ، ہم جتنے بھی ائمہ ہیں ایک درخت سے ہیں. برأنا اللہ من طینۃ واحدہ، خدا نے ہمیں ایک ہی مٹی سے خلق کیا ہے. اب جواب میں تفصیل آ گئی. وفضلنا فضلنا من اللہ، ہماری جو فضیلت ہے کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ نے ہمیں فضیلت دی. علمنا من عند اللہ، ہمارے پاس جو علم ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے. نحن امناء اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی جانب سے امین ہیں اس کی مخلوقات پر. والدعاة الی دینہ، اور ہم اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، ہم سب اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں. والحجاب فیما بینہ و بین خلقہ،
اور ہم ہیں، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہم ہیں، ہم سب ہیں. ازیدک یا زید، کہ تھوڑا اور بیان کروں یا واضح ہے؟ قلت نعم، تھوڑا اور بیان کیجیے. پتہ نہیں اب جواب، بعض اوقات انسان سوال کرتا ہے اپنے جواب کو سننے کے لیے کہ میرا جواب جو ہے وہ بتا دیں آپ. سمجھ رہے ہیں؟ اب تک جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک کلی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہر امام کے پاس فضیلت ہے، ہر امام. اچھا ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ، اچھا یہاں دو احتمالات ہیں کہ جواب اس طرح سے کیوں دیا گیا ہے. پہلا احتمال ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ تفصیل ہو، راوی پوچھنے والا ہے، یہ پوچھے گا، اور جب پوچھے گا تو میں نیچے سے گفتگو کرنا شروع کروں گا اور آہستہ 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 اوپر تک لے کے جاؤں گا. یہی بات سمجھ رہے ہیں صاحب؟ بعض اوقات جو ہے وہ امام کو بتاؤ راوی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ آگے نہیں پوچھے گا، اس کو ابھی جواب دے دو پورا. سمجھ رہے ہیں؟ بس ایسی جواب لے گا اور چلا جائے گا. تو ایسے راویوں کے لیے پھر امام کا جواب مختلف ہوتا ہے. تو جب بھی آپ روایت میں دراہت کریں تو جو آخری روایت ہوگی جس نے امام سے سوال کیا ہے اس پہ ضرور گفتگو کریں، اس پہ تھوڑی سی بحث کریں کہ اس کا مزاج کیسا تھا. سمجھ رہے ہیں سر؟ جی. فقلت اخبرنی، اچھا فقال خلقنا واحد، علمنا واحد، فضلنا واحد، كلنا واحد عند اللہ عز وجل. خلقت میں ہم ایک ہیں، علم میں ہم ایک ہیں، فضیلت میں ہم ایک ہیں، کلنا واحد، ہم سب ایک ہیں، اللہ کے نزدیک ہم سب ایک ہیں. فقلت اخبرنی بعدتہم، ان کی تعداد، عدتکم، اپنی تعداد بتائیے کہ کتنی تعداد ہے. یعنی اگر آپ پہلے دیکھیں گے تو وہ بھی علی نظر آئے گا آپ کو، اگر آپ آخری دیکھیں گے تو وہ بھی علی نظر آئے گا، اگر آپ بیچ میں دیکھیں گے تو وہ بھی علی نظر آئے گا، اگر آپ پہلا دیکھیں گے تو وہ بھی محمد نظر آئے گا، اگر آپ آخری دیکھیں گے تو وہ بھی محمد نظر آئے گا، اور اگر بیچ میں دیکھیں گے تو محمد نظر آئے گا. اولنا محمد وآخرنا محمد. سمجھ رہے ہیں سب؟ فقال نحن 12 هكذا حول العرش ربنا عز وجل في مبتدأ خلقنا وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد. ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی مانند ہے. جبھی تو کہا کہ امام کتنے کانفیڈنس سے ایک بات کہتے ہیں. کیا بات کہتے ہیں؟ حدیثی حدیث ابی، وحدیث ابی حدیث جدی، وحدیث جدی حدیث امیر المؤمنین، حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ، وحدیث رسول اللہ حدیث اللہ. دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ بندہ کب کہتا ہے؟ کہ جب اختلاف نہ ہو علم کے اعتبار سے، جس جہت سے آ رہے ہیں، جس مصدر سے آ رہے ہیں اس میں اختلاف نہ ہو. سمجھ رہے ہیں سر؟ جبھی تو خدا نے کیا کہا قرآن میں کہ یہ جو قرآن اگر غیر خدا کی طرف سے آتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو یہ مصداق ہے اہل بیت علیہ السلام. چاہیے سب بہت ساری روایات میں امامت کی شرائط میں کہ وقت کا امام جو ہے اس وقت کی تمام خلائق سے افضل ہوتا ہے. جیسے مولانا علیہ السلام کے بارے میں ابو آپ خیر ان کے والد ایک تو ایک یہ درجہ ہو کہ مولانا علیہ السلام امام حسن حسین جو ہے وقت امام تھے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام امام حسین کے بھی امام ہیں. اس کا مطلب اگر وقت کے امام وہ ہے تو ان کو افضل ہونا چاہیے. تو شرائط امامت میں سے ہے کہ جو وقت کا امام ہوگا اس وقت کے موجود تمام افراد سے افضل ہوگا. نہیں تو امام نے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ مطلقاً بیان فضیلت بیان کر رہے ہیں. اب آپ کی بات درست ہے کہ امام حسن امام حسین کے بھی امام ہے، کوئی عرض نہیں ہے جی. لیکن امام جعفر صادق امام زمانہ کے امام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن امام جعفر صادق نے کیا فرمایا کہ اگر میں امام زمانہ کا زمانہ درک کروں تو ان کا خادم بنوں گا. امام موسیٰ کاظم نے کیا فرمایا کہ اگر میں امام زمانہ کا زمانہ درک کروں تو ان کا خادم بننا پسند کروں گا. اسی طرح امام رضا کی روایت بھی ملتی ہے، امام محمد تقی کی روایت بھی ملتی ہے کہ نہیں آگے جی؟ ہاں روایتیں باقاعدہ روایتیں ہیں کہ بھائی بہت سارے ائمہ نے کہا کہ اگر میں قائم آل محمد کا زمانہ درک کروں تو ان کا خادم بننا پسند کروں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام جی آگے سر احسن تو یہی کلمات. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آیا امام کا امام پر امام رکھنا یعنی امامت رکھنا یہ دلیل ہے کہ وہ افضل ہے؟ امامت کا عہدہ اپنی جگہ پر ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر، جناب موسیٰ ابھی پریکٹیکل نبی تھے، صحیح ہے. جب تورات نازل ہوئی تو یہ سمجھنے لگے کہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہوگا، تو وہی نازل ہوئی کہ موسیٰ تم سے زیادہ علم رکھنے والا فلاں جگہ بیٹھا ہوا. صحیح نا؟ پھر پورا واقعہ قرآن کے اندر ہے کہ نہیں آگے سب جی. یہاں پر جو سائل نے سوال کیا ایہما الافضل، امام جعفر صادق علیہ السلام مجھ سے اور آپ سے بہتر بتا سکتے تھے کہ کون افضل ہے. ہاں یہ اہم چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال کرنے والا آتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سوال کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا. آیا وہ ایک کی تنقیص کرنا چاہ رہا ہے اور ایک کی تفضیل کرنا چاہ رہا ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا جو امام نے فرمایا.
سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ راوی نے تاکید کی کہ مولا میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں میرا مقصد صرف جستجو ہے، میرا مقصد کچھ اور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے کیا جواب دیا؟ نحن خلقنا واحد، علمنا واحد، فضلنا واحد، کلنا واحد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہے کہ نہیں آگے سب؟ تو کچھ چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اہل بیت علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا ہے تو ہم بھی سکوت اختیار کریں۔ البتہ اگر آپ کو فضیلت پر صراحتاً امام کا کوئی جواب ملے تو اس کو لوگوں کے درمیان بیان کریں کہ امام فلاں روایت میں امام نے فرمایا کہ افضل جو ہے وہ فلاں امام ہے۔ اب میں نے بھی جن ائمہ کا نام لیا، میں نے انہی کا نام لیا جن کے بارے میں مجھے روایت ملی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم درک کریں اہل بیت امام زمانہ کا دور درک کریں تو ہم خود خدمت کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی امام زمانہ کو یاد کیا۔ اب کل ایک روایت گزری تھی کہ مولا امیر جو ہے وہ زمین پہ لکیر بناتے ہوئے یاد کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، ہے کہ نہیں آگے سب؟ کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بہرحال تو جتنا اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ یعنی جواب دیتے ہیں بہتر ہے کہ اسی جواب میں اختصار کیا جائے، اختصار کیا جائے۔ 5ویں 17ویں روایت ہے ہماری جو کہ آخری ہوگی انشاءاللہ۔ كنت عند ابی جعفر علی محمد بن علی الباقر ذات یوم، ابھی کون ہے؟ راوی کون ہے؟ عن ابی حمزہ الثمالی۔ اب دیکھیں، اب راوی پہ غور کیجیے گا، صحیح آگے سب راوی ذہن میں رکھیے گا۔ اب روایت آپ پڑھیں گے تو لہجہ چینج نظر آئے گا آپ کو، لہجہ چینج ہوگا امام کا۔ اس سے پہلے زید شہام تھے تو لہجہ چینج ہے، لہٰذا ہمارا بھی یہی فریض ہے کہ اگر ہمارے سامنے دیکھیں کہ کون سوال کر رہا ہے، سوال کرنے والا اگر کیا کہتے ہیں جیسا ہے اس کے حساب سے اس کو جواب دے۔ كنت عند ابی جعفر محمد بن الباقر ذات یوم فلما تفرق من كان عنده، جب سب چلے گئے قال لي یا ابا حمزہ، اب لہجہ چینج ہو گیا، اے ابو حمزہ، من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا، یہ محتوم ہے، یہ حتماً ہو کے رہے گا کہ ہمارا جو قائم ہے اس کا قیام ہو کے رہے گا۔ فمن شک فیما اقول، اب جس میں اگر کوئی بھی شک کرے، لقی اللہ سبحانہ وهو به کافر وله جاحد، وہ کافر اور جاہد شمار ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اچھا، کافر اور جاہد اگر ایک ساتھ استعمال ہو تو الگ الگ معنی میں، اگر ایک استعمال ہو تو آپ جاہد کا معنی بھی لے سکتے ہیں، صحیح ہے سب؟ دونوں میں انکار ہے، کافر میں بھی انکار ہے اور جاہد میں بھی کیا ہے؟ انکار ہے۔ لیکن جاہد میں انکار کیا ہے؟ حقیقت کو جاننے کے بعد۔ کافر میں ضروری نہیں ہے کہ انسان حقیقت کو جانتا ہو یا حقیقت کو نہ جانتا ہو، تو نتیجہ یہ ہے کہ کافر کا جو مفہوم ہے وہ عام ہے اور جاہد کا مفہوم کیا ہے؟ خاص ہے۔ ثم قال ابی و امی المسمی باسمی المکنى بکنیتی، کون کہہ رہا ہے؟ اپنے زمانے کا امام کہہ رہا ہے کہ میرے باپ اور میری ماں ان پہ فدا ہو جائیں۔ المسمی باسمی امام محمد باقر علیہ السلام ہے، المکنى بکنیتی السابع من بعدی یا ابا بابی من یملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے جن کے سامنے پوری دنیا آگے بھی ابی و امی کہتی ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، وہ زمانے کا امام زمانہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ ان پر فدا ہو جائے۔ ثم قال یا ابا حمزہ من ادرکہ فلم یسلم له فما سلم لمحمد وعلی، کہ جو اس کا زمانہ درک کرے اور اپنے امور کو اس کے حوالے نہ کرے، گویا کہ اس نے محمد اور علی کے حوالے بھی اپنے امور کو نہیں کیا۔ وقد حرم اللہ علیہ الجنہ، خدا جنت کو اس پر حرام کر دے گا، ومأواہ النار وبئس مثوى الظالمین۔ اس کے بعد جو ہے مصنف نے وہی گفتگو جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کی تھی اسی کو بیان کی ہے۔ 18ویں روایت انشاءاللہ یاتی غدا والحمد للہ رب العالمین۔